یہ ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، شروع ہو چکا ہے ذوالقعدہ، اور یہ اسلامی مہینوں میں 11واں مہینہ ہے۔ اس کے بعد ذوالحجہ آئے گا انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر نیا اسلامی سال محرم سے شروع ہو جائے گا۔ ذوالقعدہ کو دینی اعتبار سے، اسلامی حساب سے دو خصوصیتیں حاصل۔ ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ یہ اشہر حج میں سے، اشہر شہر کی جمع ہے، اور شہر عربی کے اندر مہینے کو کہتے ہیں۔ تو حج کے لیے 3 مہینوں کو اشہر حج کہا جاتا ہے، جو شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ہے۔ تو ذوالقعدہ ایک تو اس کے اندر آتا ہے، اور دوسری خصوصیت ذوالقعدہ کی یہ ہے کہ یہ اشہر حرم میں سے آتا ہے۔ اشہر حرم کا مطلب، اشہر کا مطلب تو پھر وہی مہینے کی جمع ہے، اور حرم کا مطلب ہے حرمت والے۔ یہ 4 مہینے ہیں حرمت والے، جن میں 3 لگاتار ہیں اور ایک اس کے بعد رجب المرجب ہے۔ وہ جو 3 لگاتار ہیں ان میں ذوالحجہ پہلا مہینہ، ذوالحجہ، پھر ذوالقعدہ، پھر محرم، یہ 3 مہینے پیدر پہ آتے ہیں، پھر جا کے رجب آتا ہے۔ ان 4 مہینوں کو اشہر الحرم کہا جاتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 پڑھی کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب سے زمین و آسمان بنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی یہ ہے کہ مہینے 12 ہیں۔ عدۃ الشہور 12 شہر، 12 12 کو کہتے ہیں۔ تو 12 مہینے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو اللہ نے طے کیا، یعنی جو طے کیے گئے ہیں عبادات کے لیے۔ مثلا یہ کہ جو کام سال جو گھومے گا تو 12 مہینوں پر گھومے گا، لوگوں پر دوبارہ سے زکوٰۃ واجب ہوگی، اور حج کے مہینے آئیں گے تو لوگوں کے اوپر حج واجب ہوگا، تو رمضان سال میں ایک دفعہ آئے گا۔ تو یہ تقویم تو ہے جس کے تحت عبادات انسان کے اوپر آتی ہیں۔ اس کے لیے کوئی نہ کوئی حساب چاہیے، تو 12 مہینوں کا قمری حساب یعنی چاند کے اعتبار سے اس کو بنایا گیا۔ اسی میں کہا کہ منہا 4 حرم، کہ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ حرمت والے ہونے کا کیا مطلب ہے، اور آج ہمارے لیے اس میں کیا احکامات ہیں، کیا چیزیں ہمیں کرنی چاہیے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا۔ ایک تو اس پر آج تھوڑی سی بات ہوگی ذوالقعدہ کی مناسبت سے، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ چونکہ اشہر حج میں سے تو حاجی بھی جا رہے ہیں، بہت سارے جا چکے ہیں، کچھ ابھی جانے والے ہیں، اور اس اعتبار سے حج میں جو ہمارے لیے پیغام ہے، اللہ جل شانہ نے اتنی عظیم الشان عبادت مقرر کی ہے، تھوڑی سی بات اس کے اوپر ہو۔ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ذوالقعدہ کی 2 خصوصیتیں ہیں، ایک اس کا حج کے مہینوں میں سے ہونا یعنی اشہر حج میں سے، اور دوسرا اس کا حرمت والے مہینوں میں سے ہونا یعنی اشہر حرم میں سے ہونا۔ یہ جو لفظ ہے ذوالقعدہ، ذو عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے والے کے معنی کے اندر، ذو۔ مثلا کسی کو کہیں کہ ذو مالن، اس کا مطلب ہے کہ مال والا، ذو جاہن عزت والا، ذو والا کے معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ ذوالقعدہ، قعود، قعدہ عربی کے اندر بیٹھنے کو کہتے ہیں، اسی لیے بیٹھے ہوئے شخص کو قاعد کہتے ہیں، عین سے، حمزہ سے نہیں، حمزہ سے تو قائد جو ہے وہ قیادت کرنے والے کو کہتے ہیں، بالکل متضاد ہیں آپس کے اندر۔ یعنی قائد کا مطلب ہوتا ہے قیادت کرنے والا، اور قاعد کا مطلب ہوتا ہے بیٹھ رہنے والا۔ تو قائد تو کبھی بیٹھتا نہیں ہے جو قائد ہوتا ہے،
اور اگر قاف آپ چھوٹا کر دیں، قائد کہہ دیں، جیسے آپ سب لوگ قائد کو عام طور پر قائد ہی کہتے ہوں گے، اردو کے اندر قاف تو تلفظ کیا نہیں جاتا، تو قائد کا مطلب ہے بہت بڑا مکار، بہت بڑا فریبی، قید سے ہے۔ ان قیدہن قیدکن عظیم، قید، جو قید عربی کے اندر کہتے ہیں مکر کو، قائد کہتے ہیں پھر مکار کو۔ تو خیر یہ تو تلفظ کی باریکیاں ہیں، اردو میں تو سہولت ہے جو مرضی کہہ لیں، لیکن عربی کے اندر کسی حرف کے بدل جانے سے معنی اور مفہوم میں زمین آسمان کا تبدل و تغیر ہو جاتا ہے۔ تو قعود کہتے ہیں بیٹھنے کو۔ اس مہینے کو بیٹھنے والا مہینہ اس لیے کہا گیا کہ اس مہینے میں جنگ و جدال سے اور قتل و قتال سے بیٹھ رہا جاتا تھا، لوگ بیٹھ جاتے تھے، یعنی نہیں کرتے تھے، زمانے جاہلیت میں بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ حرمت چل رہی تھی، اور اس حرمت کی جو وجہ بیان کی ہے بعض حضرات نے، وہ یہ کہ حج تاکہ عافیت کے ساتھ ہو سکے، کیونکہ شوال میں حج کے قافلے نکلنا شروع ہوتے تھے، ذوالقعدہ کے اندر بھی لوگ حج کا سفر کیا کرتے تھے۔ ان مہینوں میں اللہ جل شانہ نے جنگ و جدال سے، قتل و قتال سے منع کر دیا تاکہ حاجی عافیت کے ساتھ اپنا سفر کر سکیں اور وہ حج کے لیے جا سکیں۔ پھر بعض حضرات نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ پھر رجب کو اس کے ساتھ کیوں شامل کیا گیا، کئی مہینوں کے بعد آگے جا کے رجب آتا ہے۔ تو جن حضرات نے اس کی وجوہات بیان کی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ رجب اس لیے اس میں شامل ہے کہ پھر اگر کسی کو بیت اللہ کا سفر درپیش ہو عمرے کے لیے، تو ایک مہینہ اور ایسا حرمت والا ہو جس کے اندر اس کی جان مال کو تحفظ حاصل ہو، اور کوئی اس کے ساتھ لڑائی نہ لڑے، اپنے پرانے بدلے نہ چگائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مشرکین مکہ میں بھی، جاہلیت کے زمانے میں بھی جو لوگ احتیاط کرتے تھے، تو ان مہینوں میں، ان 4 مہینوں میں اگر ان کے سامنے ان کے باپ کا یا ان کے بھائی کا قاتل سامنے آ جاتا تھا تو اس سے بدلہ نہیں لیتے تھے، اس پر اٹیک نہیں کرتے تھے، اس پہ حملہ نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ حرمت والے مہینے۔ اللہ جل شانہ نے اس میں جو آیت ہمارے سامنے ہے، آیت نمبر 36 سورہ توبہ کی، جس کے اندر ان مہینوں کا ذکر ہے اور 4 مہینوں کے حرمت والا ہونے کا ذکر ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ ذالک الدین القیم، اس بات کی وضاحت کہ یہ پختگی کی طرف اشارہ، اور کہا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پر ظلم مت کرو ان مہینوں میں۔ تو یقیناً سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم کیسے ہوتا ہے؟ اپنی جان پر جو انسان کا ظلم ہے وہ 2 طریقے کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن و سنت کے اندر اس کے مفہوم کو اگر آپ سامنے رکھیں، ایک فرائض کے ترک کرنے سے، جو شخص بھی اپنے اوپر عائد کسی فریضے کو ترک کرتا ہے وہ اپنی جان پر ظلم کا مرتکب ہوتا ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے وہ فرض زکوٰۃ ہو، چاہے وہ فرض روزے ہوں، چاہے وہ فرض حج ہو، چاہے جب جہاد فرض ہو جائے، جو چیز بھی فرض ہو گئی انسان پر، فرض کا مطلب یہ ہے کہ لازم ہو گئی اس پر، اللہ جل شانہ کا اس سے قطعی اور حتمی مطالبہ ہے کہ تم نے یہ کام ضرور کرنا ہے، اور اگر تم نے یہ نہ کیا تو اس کے اوپر میری طرف سے تمہارے اوپر سخت ترین پکڑ ہوگی اور عذاب ہوگا، اور اس کے اوپر اللہ جل شانہ یعنی قاعدے کے مطابق اس کو معاف نہیں کریں گے، قاعدہ اور اصول اس کا یہ۔ باقی آخرت کی جب عدالت لگے گی تو کون سی چیز کس چیز کو کمپنسیٹ کرتی ہے، کون سی چیز کس چیز کا سبب بن جاتی ہے، اس کے بارے میں کوئی بندہ کچھ نہیں کہہ سکتا دنیا میں، لیکن اللہ جل شانہ نے اپنے اصول قرآن و سنت کے اندر بالکل واضح اور 2 ٹوک اتنے بیان کیے کہ اس میں کوئی بال برابر بھی چیز اوپر نیچے نہیں ہے۔ تو فرائض کو، جو فرض کسی کے اوپر عائد ہو جائے اس کو ترک کرنا، چھوڑ دینا، اس میں کوتاہی کرنا، یعنی نہ کرنے والی کی، ایک تو ہے کیا اور اس میں کوتاہی رہ گئی، وہ تو غلط چیز ہے، یہ جو اس کے چھوڑ کر جس کوتاہی کا انسان مرتکب ہوتا ہے، ایک تو اس کو اپنی جان کے اوپر ظلم کہتے ہیں۔ اور اپنی جان پر دوسرا ظلم جو ہے وہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنا ہے، کبائر کا ارتکاب کرنا۔ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا شخص اپنی جان پر ظلم کرنے کا مرتکب ہوتا ہے، اور اسی میں سے یعنی یہ ان مہینوں میں لڑائی جو تھی، خود لڑائی کو انیشیٹ کرنا،
یعنی خود سے اس کی ابتدا کرنا، اس سے منع کیا گیا۔ آگے کہا گیا کہ اگر وہ تم سے لڑیں اس مہینے کے اندر تو پھر تم بھی ان کے ساتھ بھرپور طریقے کے ساتھ لڑو۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اگر یعنی دفاع انسان ان مہینوں میں کر سکتا ہے لیکن اقدام نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد جب تشریف لے گئے تھے حوازن کی جانب اور طائف کی طرف جو غزوات ہوئے اس میں آپ نے محاصرہ فرمایا تھا، لیکن ذوالقعدہ کے شروع ہو جانے کی وجہ سے آپ نے محاصرہ تو کیا تھا لیکن حملہ نہیں کیا تھا، اور بغیر حملہ کیے محاصرے کو چھوڑ کر حرمت کے مہینے کی وجہ سے آپ نے واپسی فرمائی تھی، کیونکہ اس مہینے میں اقدام کرنے سے منع کیا گیا ہے، دفاع کرنے کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر کوئی دفاع کسی پر جنگ مسلط کر دی جائے تو وہ اپنا دفاع اس میں بھرپور طریقے کے ساتھ کرے گا۔ تو اس میں اس مہینے کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں 4 عمرے کیے تھے اور چاروں ذوالقعدہ کے مہینے کے اندر کیے تھے۔ اس لیے ذوالقعدہ کے اندر کسی کو عمرے کا موقع ملتا ہے تو وہ مسنون ہے کہ آپ نے اس مہینے کے اندر عمرے کیے، اور اس چاروں عمروں کے ذوالقعدہ میں ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے لکھا ہے کہ سوائے رمضان کے عمرے کے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا، میرے قافلے میں میرے ساتھ اس نے حج کیا ہو۔ تو یہ حدیث اتنی مضبوط ہے رمضان کے عمرے کے بارے میں کہ علماء جمہور علماء کی یہ رائے ہے کہ رمضان کا عمرہ افضل ہے سب سے زیادہ، اس کے بعد ذوالقعدہ کا عمرہ افضل ہے۔ لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ میرے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کہ رمضان کا عمرہ افضل ہے یا ذوالقعدہ کا عمرہ افضل ہے، اور میں اس پہ اللہ جل شانہ سے استخارہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حق بات میرے دل کے اندر ڈال دے، جس طرف بھی اس کا رجحان ہے۔ دلائل کے اعتبار سے مجھے یہ دونوں متوازی نظر آتے ہیں، ایک طرف سے رمضان کے دلائل بھی نظر آتے ہیں اور ایک طرف سے ذوالقعدہ کے اندر عمرے کے بھی دلائل نظر آتے ہیں۔ تو دلائل شرعیہ کے اعتبار سے یہ ایسے ہم پلہ سے معلوم ہوتے ہیں دونوں مہینے کہ ان دونوں میں سے میں کون سا کسی ایک مہینے کو افضل قرار دینا اس کے اندر مشکل ہے۔ اس مہینے میں ایک اور چیز جو بڑی تاریخی ہے، قرآن پاک میں اس بات کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ جل شانہ سے تورات مانگی تھی، کتاب مانگی تھی، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا تھا کہ 30 روزے رکھیں، اور وہ 30 روزے مفسرین کا یہ خیال ہے اور ان کی یہ رائے ہے، اس کے بارے میں ایک روایت موجود ہے کہ وہ 30 روزے ذوالقعدہ کے مہینے کے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب 30 روزے انہوں نے رکھ لیے تو ان سے کہا گیا کہ اس پہ 10 کا اضافہ کر دیں، 10 مزید کر لیں، تو 40 انہوں نے پورے کر دیے۔ وہ 10 روزے جو تھے پر وہ ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے روزے تھے، جو آگے جا کر جو مہینہ آ رہا ہے اس کے بارے میں پھر اس میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو یہ ذوالقعدہ میں ایک اور یعنی اس کی فضیلت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کو کتاب اللہ دینے کے لیے یعنی تورات دینے کے لیے اللہ جل شانہ نے جو ان سے روزے رکھوائے تھے تو وہ ذوالقعدہ کے مہینے میں رکھوائے تھے۔ اسلامی تاریخ میں 2 بڑی چیزیں ایسی ہیں جن کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ ایک صلح حدیبیہ ذوالقعدہ کے اندر ہوئی تھی، جس کو قرآن نے فتح مبین کہا، اور جب بظاہر وہ بڑی ایسی شرائط پر ہوئی تھی کہ ظاہری شرائط میں مسلمانوں کے ہاتھ لگتا تھا، کچھ نہیں آیا اس میں، اور کہا گیا کہ یہ فتح مبین ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیسی فتح، اس میں ہمارے ہاتھ کیا چیز ہے، واپسی بھی ہے، عمرہ بھی نہیں کر رہے، اور یہ بھی طے ہو گیا کہ ان کا بندہ واپس جائے گا، ہمارا بندہ واپس نہیں آئے گا، جو صلح حدیبیہ کی شرائط تھی۔ تو کہ یا رسول اللہ یہ کیسی فتح ہے؟ لیکن آپ نے فرمایا کہ فتح مبین ہے، قرآن نے انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو اور اللہ جل شانہ نے اس کے بعد پھر دکھایا کہ وہ واقعی ایک آخری، اس کے بعد تو پھر گویا فتوحات کا ایک ایسا تسلسل تھا جو صلح حدیبیہ کے بعد شروع ہوا، اور وہ پھر صدیوں تک صحابہ کے زمانے میں بھی اور تابعین کے زمانے میں بھی اور اس کے بعد تک ایک ایسا تسلسل جب تک امت اپنی اصل کے اوپر قائم رہی
تو وہ چلتی رہی۔ اسی طرح اس مہینے میں جو مشہور غزوہ بنو قریظہ جس کو کہتے ہیں، خندق سے، جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، قرآن کے اندر ایک سورت ہے سورۃ الاحزاب کے نام سے، تو اس غزوہ احزاب سے، یا جس کو ہم غزوہ خندق کہتے ہیں، اس غزوہ خندق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب واپسی ہوئی، غزوہ خندق ختم کیسے ہوا تھا کہ کفار اپنا محاصرہ چھوڑ کر چلے گئے، ان پر اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیج دی، اور ہوا کے آنے کی وجہ سے وہ محاصرہ چھوڑ کر واپس جانے پر مجبور ہو گئے۔ مسلمان خندق کے اس طرف تھے، مدینہ کی طرف تھے، اور کفار خندق کے پار تھے، اور وہ جب چلے گئے تو بڑی طویل اس کے بعد مسلمان واپس آئے، اور جس دن وہ اسی وقت جب وہ مدینہ شریف واپس پہنچے، اپنے گھروں میں جب پہنچے، تو جبرائیل امین غزوہ بنو قریظہ کا حکم لے کر آئے تھے کہ بنو قریظہ یہود کے قبیلے کا نام ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ انہوں نے چونکہ غزوہ خندق میں باوجود معاہدہ ہونے کے خلاف ورزی کی تھی اور مسلمانوں کو سے غداری کی تھی، معاہدہ توڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ بنو قریظہ کو ان کے اس جرم کی، غداری کے جرم کی ان کو سزا دی جائے۔ تو وہ غزوہ جو ہے بڑا مشہور غزوہ، اور اس میں بڑی سخت ترین سزا ان یہودیوں کو دی گئی تھی، جس میں ان کے تمام مرد، بالغ مرد سارے کے سارے ذبح کیے گئے تھے، جتنے بھی تھے سینکڑوں کی تعداد کے اندر، اور ان کی عورتیں اور بچے لونڈی اور غلام بنا کر فروخت کر دیے گئے تھے۔ یہ جو سخت ترین عبرتناک سزا بنو قریظہ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر دی گئی تھی، وہ اسی مہینے میں ذوالقعدہ کے مہینے کے اندر یہ غزوہ ہوا تھا۔ اس سے بھی محاصرہ ہوا تھا، محاصرے کے بعد جا کر وہ لوگ قابو آئے تھے۔ ایک چیز میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ حج کے مہینوں میں سے، اور حج کا جب ہمارے ہاں مہینے آتے ہیں تو ایک ماحول تو اس کا بنتا ہے، حاجی روانہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے بھی گھروں سے کوئی نہ کوئی فرد رشتہ داروں میں سے کوئی نہ کوئی جاتا ہے، اور ہم مسلمانوں کے ہاں اب تو حج ذرا آسان ہو گیا ہے، ہوائی اسفار ہیں، لوگ زیادہ تعداد میں جاتے ہیں، بندوبست بڑھ گیا ہے۔ پرانی کتابوں میں، ہماری تاریخی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں، حاجیوں کی روانگی اور حاجیوں کی واپسی، یہ ایک ایسا اہم موقع سال کا ہوتا تھا، باقاعدہ جس طرح ایک موقع ہے کہ لوگ قافلے، اب ظاہر ہے پیدل جایا کرتے تھے اس زمانے میں، ایک جگہ تک پیدل جائیں گے، پھر کچھ عرصے کے بعد بحری سفر، تو وہ کہیں سے سمندر تک پہنچیں گے، پھر سمندر سے سفر کریں گے، پھر آگے سفر ان کا پیدل ہوگا، تو یہ لمبے چوڑے اسفار ہوتے تھے جو مہینوں پر مشتمل ہوتے تھے۔ بعض علاقوں میں تو پورے 6 مہینے آنے اور جانے کے میں لگتے تھے۔ ہمارے ہندوستان سے بھی دور دراز سے جو لوگ جایا کرتے تھے بر صغیر سے، تو حج کی آمد و رفت پر 4 مہینے 6 مہینے ایک زمانے میں لگا کرتے تھے۔ تو یہ اسلام کے 5 ارکان میں سے جس کے اوپر کھڑا ہے، اسلام کا خیمہ کھڑا ہے، اس میں سے اللہ جل شانہ نے حج کو بھی ارشاد فرمایا ہے۔ حضرات صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب افضل اعمال کا پوچھا ہے اور اونچی ترین چیزوں کا پوچھا ہے، مثلا ایک حدیث سے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے اونچی چیز کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایمان، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کر آؤ، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ کہا یا رسول اللہ ثم یا رسول، اس کے بعد یا رسول اللہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ الحج المبرور، وہ حج جو مبرور ہو، یعنی وہ حج جس میں کسی گناہ کا ارتکاب نہ ہوا ہو، جو صحیح طریقے کے ساتھ شریعت کے احکامات کی روشنی میں جو پورا کیا گیا ہو۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو حاجی حج مبرور کر کے واپس لوٹتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اس کی ماں نے اس کو آج جنا ہے، کہ اللہ جل شانہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کے اوپر خط تنسیخ پھیر دیتے ہیں، یعنی اس کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جو حقوق اور فرائض اس کے ذمے ہیں وہ تو اس نے ادا کرنے ہوتے، مالی حقوق ہیں لوگوں کے، جانی حقوق ہیں، اس کی تو ادائیگی ہوتی ہے۔ جو حقوق اللہ جتنے بھی ہوتے ہیں، جو اللہ کے چیزیں اس کے ذمے ہوتی ہیں، وہ اللہ اس میں جو گناہ کا عنصر ہے وہ اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں، چیزیں اس کے ذمے رہتی ہیں۔ کسی نے نمازیں پڑھنی ہیں تو اس نے پڑھنی ہے، کسی نے روزے رکھنے ہیں تو اس کے، یہ نہیں کہ نماز روزہ بھی اس کو معاف ہو گیا، پیچھے جو اس نے نہیں کیا ہوا وہ تو کرنا، لیکن ان سب چیزوں کے نہ کرنے کا جو ایک گناہ ہوتا ہے وہ گناہ اللہ جل شانہ مٹا دیتا ہے، اور اگر وہ ان چیزوں کو پڑھ لے تو اس کی وہ حساب پورا ہو جاتا ہے۔ اس میں حج کے سفر میں حج کی چیزوں کے حوالے سے 2 باتیں آج آپ کے سامنے میں رکھوں گا
ایک تو حج کا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے کچھ افعال وہ ہیں جو حج میں کیے جاتے ہیں، جو حج کے مناسک کہلاتے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہیں، اور ایک فعل حج کے مناسک میں سے ایسا ہے جس کا تعلق حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا سے ہے۔ اس کی تفصیل تو آپ حضرات کو معلوم ہے، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن اس سے کچھ نتائج نکلتے ہیں جس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام کی قرآن میں بہت تعریف کی اور بڑے اونچے الفاظ کے اندر کی۔ ایک جگہ کہا ہے کہ ابراہیم الذی وفا، وفا کا لفظ وفا سے نکلا، اردو میں جس کو ہم وفا کہتے ہیں، اور وفا ہم اردو میں ایک اور معنی میں، عربی میں ویسے وفا پورا کر دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ پورا تول دے تو بھی کہتے ہیں کہ اس نے گویا وفا کی، کسی نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ اس نے وعدہ وفا کیا۔ تو پورا کرنے کے بعد اللہ جل شانہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یعنی ابراہیم وہ شخص ہے جس نے اپنی ہر بات پوری کی، اللہ جل شانہ کے ساتھ جو وعدے کیے، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ان کی طرف متوجہ ہوئے، سب کو پورا کیا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ خالق کائنات اپنے ایک بندے کے کاموں کو کہے کہ اس نے حق پورا ادا کی، جو اس کے اوپر تھا وہ پورا کا پورا کیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے امت قرار دیا قرآن کے اندر، کان ابراہیم امتا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر حنیف قرار دیا۔ حنیف کہتے ہیں یکسو کو، ایک طرف کا بندہ، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم کا رخ ایسا سیدھا اللہ تعالیٰ کی جانب تھا کہ جس میں کوئی معمولی بال برابر بھی دائیں بائیں کوئی تغیر و تبدل نہیں تھا ابراہیم کی زندگی میں، وہ سیدھے سیدھے اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہونے والے شخص تھے۔ اس حج کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یوں ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے بانی ہیں دوسری تعمیر کے، کہ خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر آدم علیہ السلام نے فرمائی، دوسری تعمیر ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئی اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئی۔ تو اس کو قرآن نے کہا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب ابراہیم نے اور ان کے بیٹے اسماعیل نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اوپر اٹھایا، تو اس کا ذکر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کو جو اللہ جل شانہ نے بھیجا مکہ مکرمہ میں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابراہیم کی پیدائش تو عراق میں ہوئی تھی، اور پیغمبرانہ منصب کی یا پیغمبرانہ ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے ان کو شام بھیجا تھا۔ شام میں خاص طور پر وہ علاقہ جو آج فلسطین کہلاتا ہے، اور میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جب ہم لوگ شام کہتے ہیں تو اس سے وہ پانچ ملک مراد ہیں آج کے، جس میں فلسطین، اردن اور اسرائیل اور موجودہ شام اور لبنان، یہ سارا اس زمانے کا شام ہے۔ اس میں خاص طور پر یہ فلسطین اور اس کے اطراف میں ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ یہاں وہ اپنی پیغمبرانہ ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے۔ یہیں پر ان کو نمرود کے ساتھ ان کا معاملہ بھی ہوا، اور یہیں پر ان کا بیچ میں ان کا مصر جانا ہوا، تو فرعون کے ساتھ بھی ان کا کچھ معاملہ پیش آیا، اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ پھر ان کو یہ کہا گیا کہ ان کو بڑھاپے میں اللہ جل شانہ نے دوسری بیوی کے ذریعے سے بیٹا دے دیا، اسماعیل علیہ السلام، جو بڑی منتوں اور مرادوں اور دعاؤں اور اللہ تعالیٰ سے مانگ مانگ کر وہ پیدا ہوا۔ اور جب وہ پیدا ہوا تو اس کے بعد اللہ کی شان کے پہلی بیوی سے بھی اسحاق ہو گئے، بعد میں پہلے دوسری بیوی سے بیٹا ہوا اسماعیل، پھر پہلی بیوی سے اسحاق ہو، لیکن یہ دونوں بچے بڑھاپے کی اولادیں ہیں۔ اس پہ اللہ جل شانہ کی طرف سے جو انبیاء پر آزمائشیں آتی ہیں وہ ان پر آئیں کہ آپ اس بچے کو اور اس کی ماں کو جا کر یعنی اس صحرا تک ابراہیم علیہ السلام کو تو ظاہر نہیں پتہ تھا کہ مکہ کدھر ہے اور مجھے کہاں جانا ہے، تو جبرائیل امین کو کہا گیا کہ ان کو وہاں تک پہنچائیں جو جگہ ان کے لیے طے ہوئی ہے کہ ان کی بیوی اور دودھ پیتا گود کا بچہ اس کو وہاں پر پہنچائیں۔ تو اچھا، شام اگر آپ کبھی دیکھیں تو شام دنیا کے لینڈسکیپ کے اعتبار سے، سبزیوں اور پھلوں کے اعتبار سے، انسانوں کے اعتبار سے دنیا کا حسین ترین خطوں میں سے،
شام جیسی سبزیاں، شام جیسے پھل، شام جیسے سبزے دنیا میں بہت کم جگہوں کے اندر ہوگا. اور لوگ بھی مشہور ہیں وہاں کے مشرکین کو، جب منافقین کو جب کہا گیا تھا شام کی طرف ایک غزوہ کے لیے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بہانہ بازی یہ کی تھی منافقین نے کہ ہمیں شام مت بھیجیں کیونکہ وہاں کی عورتیں بہت خوبصورت ہیں، ہم جائیں گے تو ہم فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. تو ادھر سے ابراہیم نکلے اور صحرائے عرب جب شام کراس کیا اور وہاں سے جو صحرائے عرب شروع ہوا، جزیرۃ العرب جس کو کہتے ہیں، تو ظاہر ہے ریت کا سمندر، ریت کا دریا اور ریت کے تحد نگاہ ریت شروع ہو گئی. صحراؤں کے اندر جگہ جگہ کہیں کوئی چشمہ پھوٹ پڑے تو تھوڑی ہریالی ہو جاتی ہے ایک چھوٹی سی جگہ کے اوپر، ادھر کوئی گھاس اگاتی ہے، کچھ پودے نکل آتے ہیں، تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، ان جگہوں کو نخلستان کہتے ہیں. تو جب ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے، جبرائیل امین ان کو لے کر جا رہے تھے، تو رستے میں اگر کہیں کوئی نخلستان آتا تھا جہاں پر تھوڑا سبزہ ہوتا تھا، تو ابراہیم کا خیال ہوتا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مجھے بھیجا جا رہا ہے. تو جبرائیل سے پوچھتے تھے کہ یہ وہ جگہ ہے، وہ کہتے نہیں یہ نہیں، آگے جانا. پھر کوئی نخلستان آتا، وہ کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے، کہتے نہیں یہ نہیں، آگے جانا ہے. یہاں تک کہ وہ اس جگہ پر پہنچے جہاں خانہ کعبہ طوفان نوح کے بعد زمین کے اندر ایک طرح سے دب چکا تھا، اس کے کوئی آثار موجود نہیں تھے. اس جگہ لا کر جہاں خانہ کعبہ کی بنیادیں موجود تھیں، اور اس کی وہاں لا کر جبرائیل نے کہا کہ جی یہ جگہ ہے جہاں پر آپ نے اپنی بیوی کو اور اس گود کے بچے کو چھوڑ کر خود واپس شام جانا ہے، آپ کی جو ذمہ داری ہے شام میں واپس جا کر اس کو ادا کریں. تو قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کے اس کا ذکر کیا ہے کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں نے اپنی اولاد کو اس وادی غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں، ایک ایسی جگہ میں جہاں کوئی پودا نہیں ہے، جہاں پر زراعت جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، کوئی نباتات نہیں ہے، جہاں پر کوئی درخت نہیں ہے، جہاں کوئی گھاس پھوس نہیں ہے، جہاں پانی نہیں ہے. یا اللہ میں اپنی اس اولاد کو اور اپنے یعنی اہل کو، اپنے اہل و عیال کو اس جگہ آپ کے نام پر اور آپ کے لیے چھوڑ کر جاتا ہوں. انی ترکت، میں نے چھوڑ دیا اللہ کے حکم کے مطابق. اور پھر دعا دی کہ یا اللہ اس جگہ کو آباد فرما دے. جگہ تو بے آباد ہے، اس کو ہر قسم کی رزق کی فراوانی عطا فرما دے، اور اس جگہ کو امن عطا فرما دے، اور لوگوں کے دل اس کی طرف متوجہ فرما دے. دیکھیں 3 دعائیں. یا اللہ اس جگہ میں کھانے پینے کی فراوانی فرما دے. دوسری دعا کی کہ یا اللہ اس کو امن کا گہوارہ بنا دے. تیسری دعا کی کہ یا اللہ لوگ تہوی الیہم افئدۃ الناس، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ فرما دے. آج اگر آپ کسی پوچھیں کہ کسی مسلمان کے دل میں، مسلمان ہو، اگر اس کے دل میں کوئی جگہ ایسی جہاں جانے کے لیے اس کا دل تڑپتا ہو، اور اب تو کچھ وسائل آسان ہو جانے کی وجہ سے جانا آسان ہو گیا، جس زمانے میں جانا مشکل تھا، دور دراز کے کسی بھی آپ سروے کرتے کسی مسلمان سے، اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوچھتے تو وہ کہتے تھے کہ بیت اللہ کی زیارت نصیب ہو جائے. آج بھی لوگ کہتے ہیں جن کے جو نہیں کیا بیت اللہ کی زیارت نصیب ہو. ایسے اللہ نے دل ایسے اس کی طرف موڑے ہیں، اور جو چلا جاتا ہے واپس آتا ہے پھر جانے کے لیے بےتاب ہوتا ہے. جو واپس جتنا آتا ہے اتنا اس کے دل کے اندر. تینوں دعائیں اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام کی کس طریقے کے ساتھ پوری کی کہ آج کھانے پینے کی فراوانی کبھی وہاں پر دیکھیں، دنیا کے کسی موسم کے اندر جائیں، دنیا کے پھل وہاں پر دیکھیں اور نعمتیں وہاں پر دیکھیں، امن کے اعتبار سے اس کو دیکھیں. اللہ نے کیسا ہمیشہ اس میں امن کا اس کو گہوارہ بنایا کہ وہاں آپ کیڑے مکوڑوں کو بھی نہیں مارتے. اور تیسری چیز اس کے اندر یہ اللہ نے کہ لوگوں کے دل اللہ جل شانہ نے اس کی جانب پھیرے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور وہاں سے چلے گئے. بی بی ہاجرہ نے بڑی استقامت کا مظاہرہ کیا. یعنی آپ تصور کریں ذرا اس بات کو کہ ایک اکیلی خاتون ہو اور اس کی گود کے اندر دودھ پیتا بچہ ہو، اور وہ ایسے صحرا میں چھوڑ دی جائے جس میں نہ پانی ہو، نہ اس کے اندر کوئی گھاس پھوس ہو، کچھ بھی نہ ہو. ایک مشکیزے کے اندر تھوڑا پانی تھا جو ابراہیم لے کر چلے تھے اپنے ساتھ شام سے، وہ رستے میں بھرتے رہے ہوں گے اس مشکیزے کو جہاں پانی نظر آیا. وہ مشکیزہ چھوڑا اور تھوڑی سی کھجوریں جو کیری ہو سکتی تھی، سفر میں انسان کتنا پیدل چلنے والے لوگ شام سے چلیں تو کتنا کچھ اٹھا سکتے تھے، وہ کچھ تھوڑی سی وہاں چھوڑی اور جانے لگے. جب ابراہیم جانے لگے تو ہاجرہ پیچھے ان کے وہ حیران رہ گئی کہ یہاں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کدھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ کیسی جگہ ہے اور کیا ہم کیا کریں گے، اور یہ بچہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام
دیکھنا، بچے کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے. یہ جو ایک باپ کی پدری شفقت ہے، پھر بڑھاپے کی اولاد ہو، آخری عمر کے اندر ملا ہو، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اس بچے کو دیکھوں اور میرے دل کے اندر کوئی ایسا جذبہ پیدا ہو کہ میں خود یا یہاں رک جاؤں جس کا مجھے حکم نہیں ہے، مجھے کہا گیا شام جاؤ، یا ان کو کہیں یہاں سے ادھر ادھر نہ کروں جہاں حکم یہ ہے کہ ان کو یہاں پر چھوڑو. ان دونوں چیزوں میں کوئی فرق نہ آئے. تو ابراہیم علیہ السلام جب نہیں دیکھ رہے تھے پیچھے اور جا رہے تھے، تو ہاجرہ نے ان سے کہا کہ ایک بات کا صرف جواب دے دیں، کیا آپ یہ سب اللہ کے کہنے پر کر رہے ہیں؟ یہ جو ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں اللہ کے کہنے پر ہے؟ ابراہیم نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے. کہتے ہیں ہاجرہ وہیں ٹھٹک کے رک گئیں. انہوں نے ابراہیم کے دامن کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، ایک دم پیچھے ہٹ کے رک گئیں اور کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ جل شانہ ہمیں کوئی یہاں ضائع نہیں کرے گا. اور ہم وہ بالکل مطمئن ہو کر. لیکن ایک چیز تھی جس کو آنا تھا، اور وہ یہ آیا کہ پانی بھی ختم ہو گیا، کھجور بھی ختم ہو گئی. ظاہر ہے چھوٹے بچے کو جلدی پیاس لگتی ہے، تو اس کو اب وہ بچے نے پیاس نے، گرمی کا موسم، مکہ مکرمہ کی گرمی اور صحرا کے اندر چلنے والی گرم لو، تھوڑی دیر کے اندر حلق میں انسان کے کانٹے پیدا ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے، بچے نے تڑپنا شروع کر دیا پانی کی پیاس کے اندر. تو حاجرہ نے ان کو اس جگہ ڈالا. آج بھی وہ جگہ کیسی متعین ہے، جس جگہ اس وقت زمزم کا کنواں ہے، اس وقت یہ وہ جگہ تھی جہاں پر اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا حاجرہ نے. اور یہ وہ آپ جب طواف کر کے سعی کے لیے جاتے ہیں، طواف کر کے مسعی کی طرف جاتے ہیں، تو آپ کے دائیں طرف زمزم کا کنواں آتا ہے. تو وہ پاٹ دیا، لیکن جگہ تو اس کی معلوم ہے، لوگ اس میں اترتے بھی ہیں، جو حرم میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اترتے ہیں. ہمیں وہاں جو ہیں کام کرنے والے بعض خدام، تو ہمیں وہاں سے پانی نکال کر بھی لا دیتے ہیں خالص کنویں کے اندر سے. کہتے ہیں کہ یہ پائپوں سے اور اس سارے نظام سے، جو صفائی کا ایک نظام ہے، اس سے گزرے بغیر، کیونکہ اس میں پانی میں کلورین وغیرہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں. تو ہمیں کبھی شوق ہوتا ہے کہ خالص زمزم پئیں جس میں کوئی کیمیکل نہ ہو. تو وہاں بہت سارے لوگ ہیں وہ کنویں سے جا کر اندر سے لے آتے ہیں. تو لوگ اترتے ہیں، وہ جگہ معلوم ہے. تو وہاں انہوں نے ان کو لٹایا. یہ جو صفا ہے اور مروہ ہے، یہ جو دو پہاڑ ہیں، اب تو ان کی پہاڑ والی حیثیت ختم ہو گئی ہے، ایک علامتی حیثیت باقی ہے. اس کو اتنا رستہ بنا دیا گیا ہے، پہاڑ چھوٹے کر دیے گئے ہیں. یہ اونچے اونچے دو ٹیلے تھے، ایک ادھر سے اونچا ٹیلا تھا اور ایک ادھر سے اونچا ٹیلا تھا. اس کے درمیان تھوڑا صفا کی جانب، بالکل وسط میں تو نہیں، صفا کی طرف آگے کر کے اسماعیل لیٹے ہوئے تھے. ہاجرہ کے پاس ایک ہی صورت تھی کہ کسی قافلے کو دیکھیں جو پانی لے کر آ رہا ہو. کہیں سے شاید کوئی قافلہ آ جائے جس کے پاس پانی ہو، اس بچے کے حلق میں پانی ٹپکایا تاکہ اس کی جان بچ جائے. تو وہ صفا کے اوپر چڑھی. صحراؤں کے اندر اگر آپ ٹیلے پر چڑھ جائیں تو جتنی آپ کی نگاہ تیز ہے وہاں تک آپ کو منظر کلیئر ہوتا ہے، کیونکہ کوئی رستے میں اونچ نیچ تو ہوتا نہیں، سیدھا ایک ریت کا سمندر ہوتا ہے. انہوں نے ادھر سے دیکھا تو دور تک جہاں تک ان کو نظر آ رہا تھا تو کوئی قافلہ آتا ہوا نظر نہ آیا. اس کے بعد وہ وہاں سے صفا سے اتری اور بھاگی اور دوڑی تیز قدموں سے چلتی ہوئی مروہ کی طرف. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ درمیان میں وہ جگہ آتی ہے جہاں ہم دوڑتے ہیں، جس کو میلین اخضرین کہتے ہیں فقہ کی کتابوں میں، کہ دو سبز نشانات. آج کل وہاں سبز لائٹیں اوپر لگا دی گئی ہیں، سبز ٹیوب لائٹس لگی ہیں. اس کے درمیان ہمیں حکم مردوں کو یہ ہے کہ وہ اپنی رفتار تیز کر دیں اور دوڑیں. یہ جگہ نشیب میں اگر آپ دیکھیں گے، یوں صفا سے بندہ اترتا ہے تو یہ جگہ یوں بالکل جو اس کا نشیبی علاقہ آتا ہے وہ یہ جگہ ہے. اس کے بعد پھر مروہ کی چڑھائی شروع ہو جاتی ہے تو بندہ مروہ کی ٹاپ تک جاتا ہے. یہ وہ جو بالکل نشیبی علاقہ تھا، یہ وہ جگہ تھی جہاں سے ہاجرہ کو اسماعیل نظر نہیں آتے تھے. ادھر صفا کی بلندی سے بھی نظر آ رہے ہیں، اس سے جب تک اتر رہی ہیں تب بھی نظر آ رہے ہیں، مروہ کی بلندی پر جب چڑھ رہی ہیں تب بھی نظر آ رہے ہیں، مروہ کے اوپر پہنچ رہی ہیں تب بھی نظر آ رہے ہیں. یہ جو بالکل اس کی تہ ہے، دونوں پہاڑوں کی وادی کے درمیان کی جو تہ ہے، یہاں ان کو نظر نہیں آتے تھے. اس پر وہ دوڑتی تھیں تاکہ وہ لمحے جو بچہ نظر نہ آنے کے جو لمحات ہیں وہ مختصر ہو جائیں، وہ کم ہو جائیں. ایک ماں کی جو بے چینی اور بےتابی ہوتی ہے کہ جب بچہ نظر نہیں آ رہا تو اگر وہ 20 منٹ کی مسافت ہے تو وہ 20 سیکنڈ کی مسافت ہے تو وہ 5 سیکنڈ کے اندر طے ہو جائے. اس کے لیے وہ دوڑتی تھی. دیکھیں اللہ جل شانہ کو ان کی یہ دوڑ اتنی پسند آئی اس قربانی کے اوپر کہ اب قیامت تک حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے وہاں دوڑتے رہیں گے. آج بھی لاکھوں لوگ دوڑ رہے ہیں جو عمرہ کر رہے ہیں، حج کے سارے حاجی دوڑیں گے. قیامت تک یہ دوڑ اللہ جل شانہ نے محفوظ کر دی کہ سب ہاجرہ تو اپنے بیٹے کی وجہ سے دوڑی، تم لوگ ہاجرہ کی اتباع کرتے ہوئے اور اس کی اس قربانی کو یاد کرتے ہوئے کہ اللہ جل شانہ کے لیے. تو جب وہ ان کے ساتھ چکر پورے ہوئے تو
ابراہیم اسماعیل کے ایڑیاں رگڑنے کی، جہاں پر وہ ایڑی مار رہے تھے، اپنی بچہ جب بلکتا ہے تو ایڑی مارتا ہے زمین کے اوپر، اس جگہ سے پانی کا چشمہ اللہ جل شانہ نے جاری فرمایا، اور وہ بیچ بیچ میں ہاجرہ دوڑ کر بچے کے پاس بھی آتی تھی۔ وہ جب بچے کے پاس آئیں 7ویں چکر کے بعد تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی ایڑیوں سے پانی ابل رہا ہے اس زمین سے نیچے سے، تو انہوں نے جلدی جلدی اس کی منڈیر بنائی، یعنی اس پانی کو روکنے کے لیے۔ اور عبرانی زبان کے اندر زمزم کہتے ہیں رک جانے کو، کہ زمزم زمزم یعنی رک جاؤ رک جاؤ، پانی کو جیسے کہہ رہی ہوں کہ پانی منڈیر پر چڑھ گیا تھا، تالاب سا حوض سا بن گیا، تو انہوں نے چاہا کہ اب یہ رک جائے۔ ادھر سے اللہ جل شانہ نے جو پانی کو وہاں پر جاری کیا، اور یہی پانی مکہ مکرمہ کی آبادی کی بنیاد بنا، اسی بنیاد کے اوپر وہاں پر لوگ آئے، اسی بنیاد کے اوپر اسماعیل کی اولاد وہاں پر رہی، اور اس نے اس کو اپنا وطن بنایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک اسی خاندان میں اسماعیل کی اولاد کے اندر اسی شہر کے اندر ہوئی۔ دو چیزیں اس سے دونوں کے طرز عمل سے ثابت ہوتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے طرز عمل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے وعدے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے پورا کیا، اور ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے طرز عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے مجاہدہ، یعنی جو مشقت کی جاتی ہے، کہ اگر پانی نہیں بھی تھا فرض کیجئے اور قبیلہ بھی کوئی نہیں تھا، تو ہاجرہ کی یہ جو دوڑ ہے صفا و مروہ کے درمیان ادھر سے ادھر، وہ یعنی کسی بے ہمت عورت کی طرح بیٹھ کر اور رونا دھونا نہیں کر رہی تھی، نہ وہ لوہے کر رہی تھی، نہ اپنے گال پیٹ رہی تھی، نہ اپنا سر نوچ رہی تھی، نہ اپنے کپڑے پھاڑ رہی تھی۔ انہوں نے اس کے لیے جو ایک مشقت کا اور محنت کا اور مجاہدے کا رستہ اختیار کیا، اس سے پہلے اپنے شوہر کو اجازت دیتے ہوئے اللہ جل شانہ کے وعدوں پر کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے تو وہ ہمیں اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرمائے گا، اور ہمیں اللہ جل شانہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ حج اللہ جل شانہ نے جو ہمارے اوپر فرض کیا، جس کے اوپر استطاعت ہو، اور اس کے جو مناسک رکھیں، جس کے بارے میں آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ کوئی عقل سے اس کی افادیت سمجھ میں آئے۔ مثلا کوئی اگر پوچھے آپ سے کہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑنے کا کیا فائدہ ہے، تو آپ کیا اس کو کہیں گے کہ اس کا فائدہ کیا ہے عبادت کے در؟ یا کوئی پوچھے طواف کا کیا فائدہ، یا کوئی پوچھے کہ کنکر مارنے کا شیطان کو، وہ ابراہیم کے زمانے میں شیطان وہاں پر آیا تھا، آج تو وہاں بیٹھا ہوا نہیں ہے، تو ابراہیم کے زمانے میں اس جگہ اس نے ابراہیم کو وسوسہ ڈالا تھا، تو ابراہیم نے تو اس لیے کنکر مارا تھا، تم لوگ کیوں مارتے ہو؟ یا کوئی کہے کہ جا کر ان میدانوں میں رہنے کا کیا فائدہ ہے، مزدلفہ میں بیٹھے رہتے ہو، پھر عرفات میں چلے جاتے ہو، مینا کے اندر اتنے دن گزارتے ہو، اس سب کا فائدہ کیا ہے؟ تو آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اور چیزوں کے تو آپ فائدے بتاتے ہیں، کوئی آپ سے پوچھے روزے کا فائدہ کیا ہے، آپ کہتے ہیں جی بڑا فائدہ ہوتا ہے، ڈائٹنگ ہو جاتی ہے، وزن کم ہو جاتا ہے، اور 100 فائدے نکال لیے۔ کوئی پوچھے زکوٰۃ کا فائدہ کیا، آپ کتنے فائدے زکوٰۃ کے بتاتے ہیں، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے۔ لوگوں نے نماز کے فائدے بھی نکالے ہیں اپنی طرف سے کہ اس میں بھی پریڈ کی طرح ہو جاتی ہے اور ڈسپلن پیدا ہو جاتا ہے، لوگوں نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق چیزیں بتائی ہیں۔ کوئی کہتا ہے سجدے میں جاتے ہیں تو سارا خون آنکھوں اور سر کی طرف چلا جاتا ہے، تو صحت لوگوں نے بنائے ہوئے فائدے تو ہیں نا، اس کا کیا فائدہ آپ کسی کو بتائیں گے کہ مینا میں 3 دن گزارنے کا کیا فائدہ ہے، اور عرفات میں 6 گھنٹے گزارنے کا کیا فائدہ ہے؟ عبادت کرنی ہے، دعا کرنی ہے، تو وہ تو ہوٹل کے اندر بڑی خوشو خضو کے ساتھ ہو سکتی ہے، اے سی لگا ہوا ہو، بندہ آرام سے بیٹھا ہوا ہو، تو جو اس کی دعا ہوتی ہے اس میں تو زیادہ اطمینان ہوتا ہے۔ یہ پوری حج کی عبادت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ جل شانہ کی عبادت اللہ تعالیٰ کے حکم کو حکم سمجھتے ہوئے کی جاتی ہے، وہ انسان اپنے فائدے کو یا اس کی حکمتیں اور اس کی مصلحتیں سمجھ کر نہیں کرتا، ورنہ حکمت اور مصلحت سمجھائی پھر تو عبدیت ہی نہ ہوئی کہ فائدہ اس لیے ہم کر رہے ہیں، تو پھر تو ہم فائدے کے غلام ہوئے، فائدے کے بندے ہوئے، حالانکہ ہم بندے اللہ کے ہیں۔ اس کا جواب سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس طرح کرو، اور ہم بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اور جو اللہ نے ہمیں حکم دیا اپنے پیغمبر کے ذریعے سے، ہم اس کے فائدے اور نقصان کو سوچے بغیر اس کو کرتے ہیں۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا عنوان بھی ہے، یہ ان کا پیغام بھی ہے، اور اللہ جل شانہ نے ابراہیم کو وفادار کہہ کر، پورا کرنے والا کہہ کے بتایا کہ ابراہیم نے اس طریقے کے ساتھ ان سارے کاموں کو پورا کیا جس کا ظاہری کوئی فائدہ چاہے ان کو نظر آ رہا تھا یا نہیں نظر آ رہا تھا۔ اللہ جل شانہ ایسا ہی دینی مزاج ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔